اور غیر معمولی واقعے کی طرف اشارہ فرمایا بلکہ صراحت فرمائی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تک مکہ میں تھے اس وقت جب نماز پڑھتے تھے تو کعبۃ اللہ کے اس طرف ہو کر نماز پڑھتے تھے، رکن یمانی کی طرف، کہ جہاں سے کعبۃ اللہ کی طرف بھی رخ ہو جائے اور یروشلم یعنی بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جائے۔ اس کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تک، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام انبیاء کرام نے کعبۃ اللہ کو ہی اپنا کعبہ بنایا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے پیغمبران اعظام تشریف لائے ان کا قبلہ، ان کا کعبہ بیت المقدس تھا، مسجد اقصیٰ تھا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں نے، پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، جبکہ بیت المقدس کی تعمیر حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی۔ قبلہ در حقیقت اس عظیم جہت کو کہتے ہیں جس طرف آدمی کا دل میلان ہو۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھار کسی معزز ہستی کو بھی قبلہ کہہ کر کے پکارا جاتا ہے، قبلہ آپ کہاں تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو قبلہ کہہ رہے ہیں تو اس کی انتہائی تعظیم کر رہے ہیں۔ کعبہ مقدسہ یا بیت المقدس کو قبلہ اس لیے کہا گیا کہ تمام انبیاء کرام بعض اس کی طرف اور بعض اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو اس لیے انہیں قبلہ فرمایا گیا۔ جب تک اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں رہے تو کعبۃ اللہ کے اس طرف ہو کر نماز پڑھتے تھے، تو سامنے کعبۃ اللہ تھا اور اس کی برابر میں یروشلم کی سرزمین پر بیت المقدس بھی آ جاتا تھا، یعنی دونوں کی طرف رخ تھا۔ اور اس میں یہاں پر میں اس بات کی وضاحت کروں گا کہ اگلی جتنی بھی کتابیں تھیں، توریت، انجیل وغیرہ، ان میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں اوصاف ذکر تھے وہاں پر یہ بھی فرمایا گیا تھا کہ آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام جب جلوہ گر ہوں گے تو ان کا ایک وصف ہوگا ذو قبلتین، دو قبلہ والے، ٹھیک ہے، یعنی دونوں قبلوں کی طرف آپ رخ کریں گے۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصف باضابطہ پہلی کتابوں میں محفوظ تھا۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تک مکہ میں رہے اعلان نبوت کے بعد 12-13 سال تک اسی طرح نماز پڑھتے رہے، رکن یمانی کی طرف کھڑے ہوتے، رخ کعبۃ اللہ کی طرف کرتے، برابر میں یروشلم بھی ہوتا۔ لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو اب مدینہ کی آبادی یہودیوں کی آبادی زیادہ تھا، تو یہودیوں کا قبلہ یروشلم کی سرزمین پر تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی مدینہ شریف میں جانے کے بعد باضابطہ یروشلم کی سرزمین کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ اب چونکہ وہ اجتماع و جمع دونوں کا یہ ممکن نہیں تھا، کعبۃ اللہ میں تو ایسا تھا، کر سکتے تھے، اب بالکل سینٹر پوائنٹ ہے مدینہ، اگر بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں، چہرہ کرتے ہیں، تو پیٹھ کعبے کی طرف ہو جائے، مکہ کی طرف، اور اگر مکہ کی طرف رخ کرتے ہیں، چہرہ کرتے ہیں، تو پیٹھ سیدھے ہی یروشلم کی طرف، بالکل اس طرح تھے وہ اپوزٹ سائڈ میں۔ تو اب یہ ممکن نہ تھا، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت کے مطابق 9 مہینے تک، ایک روایت کے مطابق 10 ماہ تک، ایک روایت کے مطابق 13 مہینے تک، ایک روایت کے مطابق 16.5 مہینے تک، ایک روایت کے مطابق 17 مہینے تک، اور ایک روایت کے مطابق 18 مہینے تک بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھی۔ یہاں اس بات کی بھی وضاحت ضروری ہے کہ وحی الہی میں یعنی قرآن پاک میں کہیں اس بات کا ذکر نہیں ہے، یعنی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم کہیں نہیں ہے کہ آپ جب ہجرت کر کے مدینہ جائیں تو آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، ایسا کہیں حکم نہیں۔
تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یا تو وحی خفی کے ذریعے رب ذوالجلال نے حکم دیا، یا یہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مجتہدانہ فیصلہ تھا، پیغمبرانہ فیصلہ تھا، کیونکہ آپ شارع اسلام بھی تھے، تو آپ نے از خود یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب ہمیں اس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اس میں بہت ساری وجہ بھی ہو سکتی تھی۔ اب تحویل قبلہ کا، حالانکہ ہوتا یہ تھا کہ جب بھی نماز پڑھتے تھے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، خواہش یہ تھی دل میں کہ ہمیں وہی مکہ کی طرف رخ کرنے کی اجازت مل جائے، کعبہ کی طرف رخ کرنے کی اجازت۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام انبیاء کرام نے کعبہ کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھی، جلیل القدر۔ ان میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے، جد الانبیاء۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی خواہش یہ تھی کہ ہمیں حکم ہو کہ ہم کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، لیکن ایسا حکم نہیں ہوا، یہاں تک کہ 16-17 مہینے کے بعد ایک دن ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، مدینہ کے اطراف و جوانب میں ہی ایک مسجد میں ظہر کی نماز کی 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے، 2 رکعتیں ابھی باقی تھیں، تو جبریل امین حکم لے کر نازل ہو گئے کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اے حبیب اب اپنا چہرہ آپ یروشلم کی سرزمین کی طرف نہیں بلکہ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کیجیے۔ یہ آیت آ رہی ہے۔ تو اب 2 رکعت ادھر منہ کر کے پڑھی تھی، دوسری 2 رکعت اب ادھر منہ کر کے پڑھی، تو اب اس مسجد کا نام آج بھی مسجد قبلتین ہے۔ سبحان اللہ، 2 قبلوں والی مسجد۔ تو بڑا ایمان افروز واقعہ بھی ہے، اور اس میں ایمان افروز نکات بھی ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑی سی شاید تاخیر ہو سکے، آپ حضرات کو تھوڑا برداشت کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو بڑے ہی اختصار کے ساتھ ایکسپلین کروں۔ تو یہ ہوا واقعہ۔ اب یہاں پر ایک بڑی دلچسپ بات ہے، جرح و تعدیل کرنے والے حضرات اگر حدیث کی سند پر ذوف کا تانا مجھے نہ دے، محبت کی نظر سے دیکھا جائے تو وہ حدیث بڑی قوی ہے۔ تو میں نے پڑھا ہے روایت میں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی نماز میں ادھر رخ کیا تو سارے صحابہ نے بھی ادھر رخ کر لیا۔ ٹھیک ہے، یہ آتا ہے روایات، لیکن ایک روایت ہمیں ایسی ملتی ہے کہ 10 صحابہ کرام ایسے تھے کہ جنہوں نے نماز میں رخ قبلہ کی طرف نہیں کیا، ادھر ہی کیا۔ سلام پھیرنے کے بعد فرمایا گیا، اے ابو بکر تم نے کیوں نہیں رخ تبدیل کیا، اے عمر تم نے کیوں نہیں کیا، اے عثمان، اے علی، اے طلحہ، اے زبیر، ابو عبیدہ ابن جراح، عبد الرحمن ابن عوف، سعید ابن زید، ان تمام صحابہ کرام سے فرمایا گیا کہ آپ نے کیوں نہیں رخ ادھر کیا۔ 10 جلیل القدر صحابہ، 10 جلیل القدر صحابہ، کہ آپ نے کیوں نہیں، جب اللہ کے حبیب مڑ گئے تو کہا کہ ہاں اتباع تو ہمیں رسول اللہ ہی کی کرنی ہے، لیکن نبی کا چہرہ نماز کے باہر تو دیکھتے تھے۔ آج تک یہ خواہش تھی کہ جس کی نماز ہے اس کی رحمت کے اور اس کے فضل کے، اس کے نور کے مظہر کامل کا ہم مشاہدہ نماز کی حالت میں کریں۔ یہ آج تک خواہش تھی، لیکن موقع ہی نہیں۔ آقا آپ کا چہرہ ادھر ہوتا تھا، ہم پیچھے رہتے تھے، آپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے۔ آج جب موقع ملا تو ہمیں موقع ملا کہ آج نماز میں بھی دیدار ہو جائے، اس لیے ہم اس جذبے کے تحت واپس نہیں ہوئے۔ تو یہ وہی صحابہ کرام ہیں، جب ان کا جذبہ دیکھا تو فرمایا گیا کہ تم 10 کے 10 جنتی ہو، ٹھیک ہے، جنت کی ٹکٹ اسی پہ دے دی۔ وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ ایک محبت والی بات آ گئی تھی، میں نے آپ کو۔ تو یہ 10 عشرۂ مبشرہ انہیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ 10 عشرۂ مبشرہ صحابہ کرام تھے کہ جنہیں جنت کا مژدہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اور عفا نے، جو لوگ حدیث کی تشریح عشق رسول میں ڈوب کر عارفانہ لب و لہجہ میں کرتے ہیں، انہوں نے اس حدیث کی تفسیر میں کہا ہے کہ در حقیقت ان 10 کو جنت کے مژدہ اور جنت کی ٹکٹ ملنے کا سبب اور ریزن یہی تھا کہ ان کا جذبہ یہ تھا کہ ہم نماز میں بھی آقا کا دیدار کریں۔ دوبارہ یہ تو ہو گیا، لیکن اب طرح طرح کی باتیں ہونے لگی۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ آئے تو اب آبا و اجداد کا قبلہ چھوڑ دیا اور یروشلم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ مکہ والوں نے تانا دیا کہ دیکھا
یہاں سے ہم نے ہجرت کرنے پر مجبور کیا، ہجرت کر کے یثرب کی سرزمین پر گئے تو وہاں چونکہ یہودیوں کا قبلہ ادھر تھا، ٹھیک ہے، یروشلم کی طرف، تو مصلحت کی بنیاد پر ان کے قبلہ اختیار کر لیا، ہمارا قبلہ ہی چھوڑ دیا، یہ محض اس لیے تاکہ میرے پاؤں مدینہ میں جم جائے۔ یہ تانا تھا مکہ والوں کی طرف سے۔ یہودی یہ تانا دیتے تھے کہ دیکھیے نیا دین لے کے آئے ہیں، جب نیا دین لے کے آئے ہیں تو قبلہ بھی نیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، قبلہ تو پھر ہمارا ہی ہے، کچھ نہیں کم سے کم ہمارے قبلہ کی اتباع تو کر رہے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ تو یہودی بھی تانا دیتے تھے اور منافق بھی تانا دیتے تھے۔ منافق کہتے تھے کہ جب مکہ میں تھے تو وہاں کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز، مدینہ میں آئے تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے لگے، تو لہٰذا یہ محمد جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے یہ اپنے دین اور مذہب کے بارے میں مضبوط نہیں ہے بلکہ تذبذب کا شکار ہے۔ تین طرح کے تانے ملتے تھے، لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم تھا کہ اے میرے محبوب یہ سب باتیں ہوا ہو جائیں گی، آپ اس طرح کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ تو یہ ابھی یہ قبلہ جیسے ہی چینج ہونے والا تھا تو اس سے پہلے یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی، تو قرآن نے کیا فرمایا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، بیوقوف لوگوں میں سے بیوقوف لوگ ان قریب یہ کہیں گے، یہ غیب کی خبر ہے، کیا کہیں گے، ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، جس قبلہ پر یہ تھے اس سے ان کو کس چیز نے پھیر لیا؟ ابھی تک تو یروشلم کی سرزمین کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، کس چیز نے ان کو پھیر دیا؟ تو فرمایا گیا قل، اے میرے محبوب فرما دیجیے آپ، للہ المشرق والمغرب، ساری جہت مشرق و مغرب، یہ محاورتاً فرمایا گیا ہے، مشرق مغرب شمال جنوب ساری جہات اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ ہدایت تو ہمیں نصیب ہوئی ہے، آپ کے نصیبہ میں یہ ہدایت کہاں ہے؟ اس کے بعد فرمایا کہ یہ اس لیے بھی ہوا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ایک دوسری فضیلت ہم نے آپ کو یہ بھی دی ہے کہ آپ کو امت وسط بنایا ہے، اے مسلمانوں تمہیں امت وسط بنایا ہے، بہترین امت بنایا ہے۔ کیوں بہترین امت بنایا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں گواہی یہ کہ مسلمان کی گواہی مسلمان کے حق میں بھی ہوتی ہے، مسلمان کے خلاف بھی قبول ہوتی ہے، حتیٰ کہ کافر کے حق میں بھی مسلمان کی گواہی قبول ہوتی ہے، لیکن کافر کی گواہی مسلمان کے حق میں یا مسلمان کے خلاف قبول نہیں کی جاتی۔ اور آخرت میں یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اگلی امتوں کو پیش کیا جائے گا خدا کی بارگاہ میں، انہیں کہا جائے گا کہ بتاؤ میرے انبیاء کرام نے تمہیں پیغام نہیں دیا تھا؟ وہ کہیں گے ہمیں کوئی پیغام دینے والا نہیں آیا۔ انبیاء کرام کو پیش کیا جائے گا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے میرا پیغام پہنچایا تھا یا نہیں؟ وہ عرض کریں گے کہ مولا ہمیں جیسا حکم تھا ہم نے پہنچا دیا تھا۔ تو آپ انبیاء کرام سے گواہ طلب کیے جائیں گے، سبحان اللہ، کہ اپنی جو تم نے یہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے اس پیغام کے پہنچانے کا کہ گواہ پیش کرو۔ تو یہ انبیاء کرام گواہی کے لیے ہمیں اور آپ کو پیش کریں گے، سبحان اللہ۔ امت محمدیہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت، ہم اور آپ گواہی دیں گے کہ ہاں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر نبی نے پیغام پہنچا دیا۔ اب امت سے کہا جائے گا اے میرے محبوب کی امت، کیا تم لوگ آدم کے زمانے میں تھے، ابراہیم کے زمانے میں تھے، عیسیٰ اور موسیٰ کے زمانے میں تھے؟ جب اس زمانے میں تھے ہی نہیں تو گواہی کس چیز کی؟ کس چیز کی گواہی دو؟ تو ہم اور آپ سب کہیں گے کہ اے مولا ہم نے تیرے حبیب کے کہنے پر تیری ذات کو تسلیم کیا تھا، اور اسی حبیب کے کہنے پر انبیاء کرام کی گواہی بھی دے رہے ہیں۔ ہم بذات خود گواہ نہیں ہیں، ہم حقیقی گواہ نہیں ہیں، بلکہ ہماری شہادت علی شہادت ہے، ایک گواہ حقیقی کے گواہ ہے۔ آپ اے اللہ تیرے حبیب نے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ سارے انبیاء نے پیغام خدا کا پہنچا دیا، اس لیے ہم گواہی دیتے ہیں کہ پہنچا دیا۔ وہ فرمایا گیا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو، وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہاری گواہی دے۔ سبحان اللہ۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور فرمایا جا رہا ہے کہ اے محبوب یہ قبلہ ہم نے چینج کیا ہے، جو قبلہ بدلا ہے کہ مکہ میں تو دونوں قبلوں کی طرف کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر جب مدینہ گئے تو یروشلم کی طرف
بیت المقدس کی طرف آپ نماز کر کے منہ پڑتے رہے. پھر اس کے بعد جب حکم ہوا تو پھر مکہ کی طرف آپ نے چہرہ کر دیا. یہ قبلہ ہم نے اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم آپ کے ساتھ چلنے والوں کی آزمائش کر سکیں, امتحان کر سکیں, ہم انہیں جانچ سکیں, پرکھ سکیں. من یتبع الرسول, کہ ان میں رسول کی اتباع کون کرتا ہے. اب دو طرح کی اتباع تھی. کتنا بڑا امتحان تھا صحابہ کرام کا کہ وہ جو آباء و اجداد کا کعبہ تھا, مکہ سے مدینہ گئے تو وہ کعبہ چھوڑنا پڑا رسول کی اتباع میں. ابو بکر نے نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ کیوں ہم یروشلم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. عمر نے نہیں پوچھا, علی اور عثمان نے نہیں پوچھا, جلیل القدر صحابہ نے نہیں پوچھا. کیوں؟ کہ صحابہ کے روئے روئے میں اتباع رسول کا جذبہ تھا. جب رسول ادھر پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کیا, ہم تو رسول کی اتباع کریں گے. تو پہلے تو یہ امتحان تھا کہ وہ لوگ جو صدیوں سے جن کے آباء و اجداد کعبہ کی طرف منہ کرتے رہے, انہیں رسول نے اپنی اتباع میں انہیں مجبور کر لیا کہ وہ یروشلم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے, بیت المقدس کی طرف. تو یہ پہلی آزمائش تھی. اب مدینہ میں بہت سارے بڑے بڑے علماء یہود کے, عبداللہ ابن سلام جیسے, وہ لوگ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے تھے, دامن سے وابستہ ہو گئے تھے. اب ان کا امتحان تھا کہ اب ان کا جو کعبہ تھا, ان کے آباء و اجداد کا, وہ کعبہ چھڑا کر اب پھر میرے محبوب کے کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے. دیکھیں اب ان میں کون پھرتا ہے اور کون ساتھ رہتا ہے. تو یہ در حقیقت دو طرح کے, مہاجرین اور انصار دونوں طرح کے صحابہ کی آزمائش تھی. پہلے ان کی آزمائش, پھر ان کی آزمائش, تاکہ ہم جان لیں کہ میرے نبی کی اتباع کون کرتا ہے. در حقیقت تمام اعمال میں جتنے بھی اعمال, ان کی ایک بنیادی شرط ہے اتباع رسول. جب تک اتباع رسول نہ ہو تب تک نماز بھی قبول نہیں کی جاتی, روزہ بھی قبول نہیں کی, کوئی چیز کوئی عبادت قبول نہیں کی جاتی جب تک نبی کی اتباع اس میں نہ ہو. حدیث پاک میں آتا ہے, غالباً میں نے کسی مجلس میں بیان کیا تھا کہ 3 صحابہ کرام ازواج مطہرات کے پاس آئے کہ ہمیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے بارے میں بتائیے. بتایا انہوں نے کہ اتنی دیر تک نماز پڑھتے ہیں, اتنی دیر تک آرام کرتے ہیں. تو کانہم تقاروا, صحابہ کرام نے اسے, ان تینوں نے کم سمجھا کہ وہ تو اللہ کے حبیب ہیں, ہم اس پر بڑھا کر پڑھیں گے. ایک نے کہا کہ میں رات کو سوؤں گا نہیں, پوری رات عبادت کروں گا. دوسرے نے کہا میں بیوی بچوں سے کوئی لینا دینا نہیں, کوئی شادی نہیں کروں گا, اللہ کی عبادت کروں گا. تیسرے نے کہا میں صرف رمضان ہی نہیں پورے سال کے روزے رکھوں گا. تب تک اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد تشریف لے آئے. فرمایا کہ انتم تقولون ہکذا و ہکذا, تم ایسا ایسا کہہ رہے تھے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, میں سوتا بھی ہوں رات میں, اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں رمضان میں, اور غیر رمضان میں افطار بھی کرتا ہوں, بیوی بچے بھی ہیں میرے. یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں, اور یہ میری سنت ہے. من راغب عن سنتی فلیس منی, جو میری اتباع اور میری سنت سے کنارہ کشی کرے گا وہ میری امت سے نہیں, وہ ہمارے حلقہ ارادت میں سے نہیں. تو اتباع رسول کا جذبہ صحابہ کرام کا تھا. اس کے بعد فرمایا گیا, اب کچھ لوگوں نے تانا دیا. تانا یہ دیا تھا کہ بہت سارے صحابہ کرام کا اس دوران انتقال بھی ہو گیا تھا, اور بہت سارے لوگوں نے نمازیں بھی پڑھی تھی. تو یہود کی طرف سے اب تانے ملنے لگے کہ آپ مکہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے لگے ہیں, تو جو لوگ یروشلم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور انتقال ہو گیا تو ان کی نمازیں کہاں گئی. ٹھیک ہے, اس سے پہلے جو یہ لوگ نمازیں پڑھتے رہے تو وہ نمازیں کہاں گئی جب مکہ کعبہ یہ تھا. حالانکہ ان کی کتابوں میں صراحت تھی کہ ذو قبلتین ہوگا آخری نبی, لیکن اس کے باوجود صرف حسد کی بنیاد پر. تو وہ فرمایا گیا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ, یہ جو کعبہ کا بدلنا ہے, پہلے تو مکہ والوں کے لیے یروشلم کی سرزمین کو کعبہ قرار دینا یہ ان پر بھاری ہے, اور پھر مدینہ میں جو حلقہ ارادت میں داخل ہوئے تھے ان کے لیے پھر مکہ والا کعبہ یہ کعبہ قرار دینا یہ بڑا بھاری تھا. إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ, ہاں اگر جس کو اللہ نے ہدایت دی تھی تو اس کے لیے بڑی ہلکی بات ہے. رسول گھوم رہے ہیں تو ہم بھی گھوم جائیں گے, پھر جائیں گے. تو فرمایا گیا کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ تمہارے ایمان یا تمہارے عمل صالح کو ضائع کر دے. وہ ضائع نہیں کرے گا. جو یروشلم کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں وہ قبول فرمانے والا وہ ہے, وہ ضائع نہیں فرمائے گا. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم, اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر رؤوف الرحیم ہے. اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ کیفیت بیان کی گئی, قد نرا تقلب وجهک فی السماء, اے محبوب ہم آپ کا آسمانوں کی طرف مڑ مڑ کر دیکھنا دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس امید میں, گویا کہ اللہ کے حبیب کو امید تھی کہ
یہ حکم نازل ہونے والا ہے کہ ہم مکہ کی طرف گھومیں، لیکن کب یہ حکم نازل ہوتا ہے اس کا ابھی تک پتہ نہیں تھا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مڑ مڑ آسمان کی طرف، جبریل امین چونکہ آسمان سے اترتے تھے قرآن لے کر کے اوپر سے، اس لیے مڑ مڑ کے دیکھتے تھے، مڑ مڑ کے۔ تو قرآن نے اس ادا کو نقل فرما دیا کہ قد نرا تقلبک، اے میرے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا آسمانوں کی طرف پلٹ پلٹ کر دیکھنا۔ وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم ضرور آپ کا قبلہ وہی مقرر کر دیں گے جو تمہیں پسند ہے۔ ترضاها، ارضاها نہیں فرمایا کہ جو قبلہ مجھے پسند ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی پسند پر یہ ہوتا تو خدا بند قدوس فرماتا فلنولینک قبلۃ ارضاها، اے میرے محبوب جو قبلہ مجھے پسند ہے اس کی طرف میں عنقریب آپ کو پھیر دوں گا۔ فرمایا فلنولینک قبلۃ ترضاها، اے میرے محبوب جو قبلہ تمہیں پسند ہے اس کی طرف ہم پھیر دیں گے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ بھی اپنے حبیب کی رضا کا احترام فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خدا چاہتا ہے رضائے محمد، تو اللہ تعالیٰ کی رضا اگر کوئی چاہتا ہے تو نبی کو راضی کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی رضا اور اس کی مرضی چاہتا ہے۔ پھر حکم ہوا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اے میرے محبوب اب اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیا، یہ نماز پڑھو۔ اور فرمایا وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، تم جہاں کہیں بھی ہو تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف اسی طرف پھیرو، اسی طرف کر کے نماز پڑھو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ یہاں ایک نکتے کی بات میں عرض کر دوں کہ یہاں وہ لوگ جنہیں کتابیں عطا کی گئی تھیں، اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ، توریت تھی، انجیل تھی، زبور تھی، جن لوگوں پر انہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے، تو ان کو قرآن پاک میں دو طرح کے صیغوں سے یاد کیا گیا ہے۔ اس صیغے کی بات آئی تھی، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے مجہول کا صیغہ، ایک ہوتا ہے معروف کا صیغہ۔ کہیں فرمایا گیا آتیناہم الکتاب، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، دیکھیے انداز قرآن پاک۔ ایک ہے معروف کا صیغہ آتیناہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کتاب جن لوگوں کو عطا کی ان کا یہ عمل ہے۔ اور کہیں فرما رہا ہے الذین اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، حالانکہ دینے والا سب کو اللہ تعالیٰ ہے، اور وہی لوگ ہیں اہل کتاب یہود و نصارہ۔ کہیں جب کتاب دینے کا ذکر ہے تو مجہول کے صیغے کے ساتھ کہ جنہیں کتاب دی گئی، یہ نہیں فرمایا کہ جنہیں ہم نے کتاب، اور کہیں فرما رہا ہے کہ جنہیں ہم نے کتاب دی۔ اب ان دونوں کا فرق قرآن پاک کے اسلوب کا یہ ہے کہ جہاں ان کے اچھے کام کا ذکر ہو، ان کے بعض کام اچھے بھی تھے اور بعض کام برے تھے، تو کہیں اگر ان کے کسی اچھے فعل کا، اچھے کام کا ذکر ہو تو وہاں رب ذوالجلال اپنی طرف نسبت فرماتا ہے آتیناہم الکتاب، ہم نے جنہیں کتاب دی۔ اور جہاں ان کے خصیص پہلو کا ذکر ہو، ایسے پہلو کا ذکر ہو جس میں ان کی کچھ نہ کچھ وہ حرکتیں جو بری حرکتیں تھیں ان کا ذکر ہو، تو وہاں رب ذوالجلال ان کی زجر و توبیخ کے لیے معروف کا صیغہ نہیں استعمال فرماتا، کہتا ہے اوت الکتاب، جنہیں کتاب عطا کی گئی۔ ٹھیک ہے، کتنا اسلوب ہے، یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے اور یہ قرآن پاک کی بلاغت ہے۔ اب اسی آیت میں آ رہا، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، دو جگہ رب ذوالجلال نے اوت الکتاب فرمایا اور ایک جگہ آتیناہم الکتاب فرمایا، اور اس کی وضاحت دیکھیں آپ انشاءاللہ لطف آئے گا۔ فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے جنہیں کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ ضرور جانتے ہیں کہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، لیکن یہ جاننے کے باوجود وہ اس میں ہیرا پھیری کرتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو یہ چونکہ عمل نہ کرنا، جاننے کے باوجود عمل نہ کرنا کتنی بری حرکت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ جانتے ہی نہیں، لیکن ایک آپ جانتے ہیں، اس کے باوجود محض حسد کی بنیاد پر، ضد کی بنیاد پر، انانیت کی بنیاد پر اگر کوئی کام نہیں کرتے ہیں تو یہ بری حرکت ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی وہ جانتے ہیں کہ حق یہی ہے، لیکن جان بوجھ کر حق پر عمل نہیں کرتے، تو یہاں اوتوا الکتاب فرمایا گیا۔ پھر دوسری جگہ پھر آیا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اور اے میرے محبوب جنہیں کتاب دی گئی اگر انہیں آپ ہر نشانی دکھا دیں، جن کو کتاب دی گئی، یہاں بھی ویسا ہی ذکر آ رہا ہے، ان کی خصیص حرکت ہے اوتوا الکتاب، جنہیں کتابیں دی گئیں وہ اہل کتاب،
اگر ان کو آپ ہر قسم کی نشانیاں جو نبوت اور رسالت پر دلالت کرنے والی ہیں، یہ تو ایک نشانی ہے ذو قبلتین، دوسری نشانیاں بھی اگر آپ دکھا دیں تو کیا ہوگا؟ ما تبعوا قبلتک، وہ آپ کے قبلہ کی اتباع نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، وہ آپ کی دیکھیے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے، تو خصیص حرکت بیان کی گئی، اوت الکتاب فرمایا گیا، وما انت بتابع قبلتہم، اور آپ بھی تو ان کے قبلے کی کسی صورت اتباع نہیں کریں گے۔ جب تک حکم تھا تب تک آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، اب اگر یہودیوں کا باپ بھی کہتا رہے تو آپ اس طرف نہیں پھریں گے، کیونکہ رب کا حکم یہ آ گیا، سبحان اللہ۔ تو فرمایا وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، یہ ان کی ایک اور ہے، کہا کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی بھی اتباع نہیں کرتے، ان کا بھی قبلہ الگ الگ ہے۔ وہ اس طرح کہ نصرانی چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں فرمایا گیا اذ انتبذت مکانا شرقیہ، وہ جب انہیں درد ذیل ہوا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت مشرق کی طرف گئی، یعنی مسجد اقصیٰ کے مشرقی کونے کی طرف گئی تھی، وہاں حضرت جبریل نازل ہوئے تھے، تو جب مشرق کی طرف گئی تو عیسائیوں نے اس کے مشرق والے کونے کو قبلہ بنا لیا، اور یہودیوں نے مغرب والے کونے کو قبلہ بنا لیا، تو یہ بھی ایک دوسرے کے قبلے کی اتباع، یہودی مشرق کے کونے کی طرف نہیں جھکتے ہیں اور عیسائی مغرب کے کونے کی طرف، وہ بھی ایک دوسرے وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور وہ بھی ایک دوسرے کے قبلے کی اتباع نہیں کرتے۔ وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اب مسلمانوں سے خطاب ہے، اے مسلمانوں اگر تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد، قرآن کی آیتیں نازل ہو جانے کے بعد بھی تم نے ان کی اتباع کی، ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو کیا ہوگا؟ اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تب تم ظلم کرنے والے ہو۔ تو یہ بات ہو گئی۔ اب فرمایا گیا الذین آتیناہم الکتاب، سبحان اللہ، اب دوسرا اصول بارہ، دو جگہ فرمایا تھا اوت الکتاب، تیسری جگہ فرمایا جا رہا ہے آتیناہم الکتاب، تو یہاں پر کیا ہے؟ دیکھیے الذین آتیناہم یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے تو چونکہ اس کتاب میں اللہ کے حبیب کی ایک ایک صفت بیان کی گئی، تو خدا فرما رہا ہے یعرفونہ، وہ میرے محبوب کو اس طرح جانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ انسان اپنے بیٹے سے کتنا واقف ہوتا ہے، کتنا آشنا ہوتا ہے، میرے بیٹے کی عادت کیا ہے، میرے بیٹے کا چہرہ مورا کیسا ہے، میرے بیٹے کا لباس کیسا ہے، میرے بیٹے کے کھانے کی پسندیدہ چیز کیا ہے، میرے بیٹے کی شکل و صورت کیا ہے، انسان اپنے بیٹے کے اولاد کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ میرے محبوب کو یہودی اس طرح جانتے ہیں، جنہیں ہم نے کتاب دی، اس کتاب میں میرے محبوب کے وصف بیان کیے گئے تھے، تو ان کتاب کے اوصاف بیان کرنے کی بنیاد پر وہ میرے محبوب کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ تو اب یہ ایک اچھا وصف تھا، تو یہاں فرمایا گیا الذین آتیناہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، ہاں ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، کیونکہ جاننے میں سب برابر ہیں، عبداللہ ابن سلام بھی اس میں ہے، تو تعریف کی آتیناہم الکتاب فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، ہاں ان میں سے ایک گروہ ہے ایسا جو حق کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جاننے کے باوجود حق کو چھپانے والا ایک گروہ ہے، ادروائز حضرت عبداللہ ابن سلام یا دیگر بڑے بڑے یہودیوں کے علماء بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ جانتے تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے مشرف اسلام ہو گئے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک یہودی عالم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو اس نے قرض دیا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، قرض، تو قرض کا ایک دن متعین کیا کہ کب یہ واپس لوٹانا ہے، تو اب جو دن متعین تھا مثلا جمعہ کا دن مثال کے طور پر، تو وہ جمعرات کو ہی طلب کرنے کے لیے آ گئے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی قرض کی میعاد تو کل تک ہے، کل دیں گے ہم، تو اس نے بہت برا گلا کہا، بہت برا گلا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارینج کر کے کہیں سے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اور نرم لب و لہجہ کے ساتھ اس کا قرض بھی دے دیا اور معذرت بھی کر، حالانکہ اس نے بڑی بری باتیں کہی۔ جیسے ہی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے نرمی سے گفتگو کی، اخلاق کریمانہ پیش کیا، تو اس نے فوراً پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے اپنی کتابوں میں آپ کے اوصاف پڑھے تھے، میں آپ کا ہر وصف آزما چکا تھا، صرف یہ ایک وصف ایسا تھا، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اللہ کے حبیب جتنی بھی آپ اس کے ساتھ سختی کریں گے وہ نرم ہی ہوتے جائیں گے، تو یہ نرمی والا پہلو ابھی آزمانے میں باقی تھا،
تو میں نے سوچا اس کی بھی آزمائش کر لیں. تو اس کی آزمائش کے لیے میں حاضر ہوا تھا. مجھے معاف کریں، میں مسلمان ہوں. حضرت عبداللہ ابن سلام جیسے ہی مدینہ میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر تھے. عبداللہ ابن سلام آئے، آ کر کے جیسے ہی دیکھا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتقاضۂ بشریت اپنا عمامہ تھوڑا سا اٹھایا، جہاں نور چمکا تو عبداللہ ابن سلام مسلمان. سبحان اللہ. تو معمولی بات، سب کچھ واضح تھا. ذو قبلتین بھی تھا اور دارالہجرت کا بھی تھا کہ یہ مدینہ ان کا دارالہجرت ہوگا، مکہ میں پیدا. سب باتیں توریت اور انجیل میں ایک ایک چیز کی وضاحت کر کے بیان کر دی گئی تھی. البتہ ماننے والوں نے مان لیا اور جو لوگ حسد کی بنیاد پر نہیں مانتے تھے انہوں نے نہیں. چونکہ یہ مضمون بڑا لمبا ہے تو میرے خیال سے اگلی نشست میں بھی انشاءاللہ ہم اسی مضمون کو آگے بڑھائیں گے، کیونکہ ابھی اس میں بہت سارے نکات باقی ہیں. خاص طور سے کعبہ اور قبلہ کے تعلق سے جو احکام ہیں، تحری کے احکام ہیں، ان پہ بھی انشاءاللہ ڈسکس ہم اگلی نشست میں کریں گے. اور اسی طرح یہاں 3 جگہ فرمایا گیا ہے فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. 3 جگہ، 3 آیتوں میں آنے والی پہ دفعے 3 جگہ فرمایا مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کرو، مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کرو. تو بظاہر یہ تکرار نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ تکرار نہیں ہے. ہر جگہ ثواب الگ ہے، ہر جگہ کی حکمت الگ ہے. اس کی وضاحت بھی انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے. مضمون تھوڑا لمبا ہے، اس لیے انشاءاللہ اگلی نشست تک ہم اس کو مؤخر کرتے ہیں. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن پاک کے مضامین کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.